وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بول دے قرآن وہ تقریر ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے قابل احترام عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز علماء کرام، بالخصوص اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مفتی صاحب مولانا احمد صاحب اور ان کے رفقاء، اور پھر فارغ ہونے والے عزیز طلباء کرام اور ان کے والدین، ان کے گھرانے، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے دوست، آج یہ عنوان قرآن کا ہے، قرآن کے عنوان پر آج یہ مجلس مفتی صاحب نے سجائی ہے، اور اگر اس کو ذرا گہری نظر ڈال کے دیکھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وائیں کے بسنے والے، پورے گاؤں کے بسنے والے لوگوں میں خیر والے لوگ، بہترین لوگ، اعلیٰ لوگ، افضل لوگ، کامیاب لوگ وہ مدرسے والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ دین والے ہیں، وہ آمنہ کے لال کے فرمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج یہ جو مجلس ہے، یہ جو میرا اور آپ کا جمع ہونا ہے، قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں، اصل جو قیمت اس کی لگنے والی ہے وہ اس وقت ہوگی، یہ تو صرف سنبڑیال کے کچھ لوگ بھی نہیں آئے، لیکن اس وقت اس مجلس کو ذرا ذہن میں لاؤ کہ جب آدم سے لے کر آخر الزمان نبی اکرم، شفیع اعظم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، والی مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء جمع ہوں گے، اللہ پھر فرمائے گا کہاں ہے میرے حافظ، کہاں ہیں میرے قرآن والے، کہاں ہیں میرے گھر والے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، کچھ لوگ تعلق سب سے ہوتا ہے، کچھ لوگ فیملی والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھرانے والے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن والے میری فیملی والے ہیں، قرآن والے میرے گھرانے کے لوگ ہیں، قرآن والے میرے لوگ ہیں۔ اہل القرآن عرفاء اہل الجنہ، قرآن والے جنت کے سردار ہیں۔ میرے دوست، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا کی بنی ہوئی لیتے ہو، اس کے ساتھ خاص طور پہ الیکٹرونکس کی کوئی چیز لے لو، آج موبائل کا دور ہے، موبائل کی مثال ہی سنیے، موبائل لیتے ہو، آپ کو ایک کتابچہ اس میں ملتا ہے کمپنی کی طرف سے، وہ کتابچہ کیوں ہے؟ یہ کہاں بنا؟ کس نے بنایا؟ کس کمپنی نے بنایا؟ اس کا استعمال کیا ہے؟ اس کے خراب ہونے پر اس کو صحیح کہاں سے کروانا ہے؟ تو وہ انسان بنانے والا جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتلا رہا ہے۔ جانتے ہو یہ حضرت انسان جو 6 فٹ کا ہے، اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو اس بنانے والے نے بھی اس کو بنا کے خوبصورت جو اس کا آئیڈیل، جو اس کا کتابچہ دیا ہے، وہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن میں اس نے
ساری تفصیل بتلائی ہے کہ حضرت انسان کب کیوں پیدا ہوا، قرآن بتلا رہا ہے، کہاں پیدا ہوا، قرآن بتلا رہا ہے، اس میں آ کے دنیا میں کرنا کیا ہے، قرآن بتلا رہا ہے۔ اسی حضرت انسان کو قرآن سے پہلے یہ کہاں تھا، اور فرمایا یہ اس میں بہت سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، قرآن نے آ کے اس کو اوج ثریا پر پہنچایا، بلندیوں پر پہنچایا، ہدایت کا سامان عطا فرما دیا۔ جی ہاں، قرآن نے آ کر یہ فرمایا۔ تو میرے دوست میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن سے اپنا تعارف خود ہی پوچھئے۔ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ تو یہ بتا کہ تو آیا کیوں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے قرآن میں تو جو قرآن سے جڑتا چلا گیا اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا رمضان کے آتے ہی جس نے رمضان کا ایمان کی حالت میں منہ دیکھ لیا، رمضان کو پا لیا، اللہ اس کے سارے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، رمضان کے آتے ہی اللہ اس کی ایمان والے کی ضربیں لگانے شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے، پورے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں کسی مہینے کا نام اللہ نے اپنے قرآن کی زینت نہیں بنایا سوائے رمضان کے۔ آئیے رمضان سے پوچھتے ہیں تو قرآن کی زینت کیوں بنا ہے؟ تو قرآن خود ہی جواب دے کے کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے اللہ نے رمضان کے مہینے کو، اللہ رمضان کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے فضیلت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ میرے مہینے کو اللہ نے اپنے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن وہ ہے، فرمایا ابھی درند نہیں تھے، پرند نہیں تھے، چرند نہیں تھے، جنات نہیں تھے، انسان نہیں تھے، حیوانات نہیں تھے، ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض علماء نے لکھا 50,000 سال پہلے، مشکات کی روایت میں فرمایا 1000 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے قرآن کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب یہ قرآن فرشتوں نے سنا تو فرشتے بے ساختہ بول اٹھے اور کہنے لگے یا اللہ طوبیٰ لأمتی ینزل علیہم ھذا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس امت کے حصے میں یہ تیرا قرآن آئے گا۔ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے، ان پیٹوں کے لیے جن کے سینوں میں اللہ یہ تیرا قرآن آئے گا۔ طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جن زبانوں پر اللہ کا یہ قرآن آئے گا۔ اور فرمایا یہ نصیب اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، کیوں؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا سارے انسانوں کی سرداری اللہ نے آدم کے سر پر سجا دی ہے، سارے نبیوں کی سرداری اللہ نے آمینہ کے لال کے سر پہ سجا دی ہے۔ فرمایا سارے فرشتوں کی سرداری اللہ نے جبرائیل امین کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا سارے گھروں کی سرداری اللہ نے بیت اللہ کو عطا فرمائی ہے، سارے دروازوں کی سرداری اللہ نے در کعبہ کو عطا فرمائی ہے، سارے پرنالوں کی سرداری اللہ نے مزاب رحمت کو عطا فرمائی ہے، سارے پتھروں کی سرداری اللہ نے حجر اسود کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا سارے مدینوں کی سرداری اللہ نے
مدینہ منورہ کو عطا فرما دی ہے، سارے شبینوں کی سرداری اللہ نے لیلۃ القدر کو عطا فرما دی ہے، ساری اونٹنیوں کی سرداری اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو عطا فرما دی ہے، ساری زبانوں کی سرداری اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے، سارے تختوں کی سرداری اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو عطا فرما دی ہے، اور فرمایا سارے صحابہ کی سرداری اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرما دی ہے، سارے مؤذنوں کی سرداری اللہ نے حضرت بلال کو عطا فرما دی ہے، سارے اماموں کی سرداری اللہ نے امام الانبیاء کو عطا فرما دی ہے، اور فرمایا اسی طرح آئیے قرآن سے پوچھئے تو قرآن بتلا رہا ہے کہ سارے مہینوں کی سرداری اللہ نے رمضان کو عطا فرما دی ہے، اور فرمایا سارے شبینوں کی سرداری اللہ نے لیلۃ القدر کو عطا فرما دی ہے، سارے جمعوں کی سرداری اللہ نے جمعۃ الوداع کو عطا فرما دی ہے، اور فرمایا سارے کے ساری امتوں کی سرداری اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے، ساری آسمانی کتابوں کی سرداری اللہ نے قرآن کو عطا فرمائی۔ جی ہاں، تو فرمایا آئیے قرآن اپنا تعارف خود ہی کروا رہا ہے، قرآن سے ہی ہم پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہمیں یہ تو بتا کہ تجھے لانے والا کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے الف لام ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تقریب ذہن کے لیے بعض مفسرین کرام نے فرمایا یہاں اللہ جانتا تھا 14ویں 15ویں صدی میں آنے والے بہت سے ملحد بہت سے منکر ہوں گے، اللہ نے فرمایا الف لام میم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں معنی کیا ہے؟ اللہ 3 قسمیں کھا رہا، فرما الف مجھے قسم ہے اپنی الوہیت کی، لام مجھے قسم ہے جبرائیل کی، میم مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی، مجھے اپنی الوہیت کی قسم قرآن کو بھیجنے والا میں ہوں، مجھے جبرائیل کی قسم قرآن کو لانے والا جبرائیل ہے، مجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کی قسم جو قرآن آ رہا ہے وہ آمینہ کے لال پہ آ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ 3 قسمیں کھا کے رب کہہ رہا ہے یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو بے ریب ہے، بے عیب ہے، سچا ہے، سچا ہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت بنا کے نازل کیا گیا۔ اے قرآن تو ہمیں یہ تو بتلاتا چلا جا تو آیا کس کی طرف سے ہے؟ تو کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتلاتا چلا جا تجھے لانے والا کون ہے؟ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتاتا چلا جا تو آیا کس کے پاس ہے؟ کہتا ہے والذین آمنوا بما نزل علی محمد۔ اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتاتا چلا جا تیری زبان کیا ہے؟ تو کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتاتا چلا جا تو آیا کس جگہ سے ہے؟ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتاتا چلا جا کہ شہر میں آیا، کہنے لگا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے آپ کی طرف ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نازل فرمائی ہے، سراپا بابرکت بنا کے۔ اگر یوں کہو
کہو تو غلط نہ ہوگا بلکہ بالکل عین حق ہوگا۔ یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے، صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب رحمت ہے، صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب ثواب ہے، صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب انقلاب ہے، یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے بلکہ کتاب شفاعت ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے رحمتیں بھی اتارتا ہے، برکتیں بھی اتارتا ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے آنے سے اللہ زندگیوں میں انقلاب کو برپا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کے آنے سے پہلے صدیق اکبر تو تھے، لیکن وہ ابو بکر بن قحافہ تھے۔ جیسے ہی قرآن سے جڑے اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ اس قرآن سے پہلے عمر تو تھے، لیکن عمر بن خطاب تھے۔ قرآن کے آتے ہی اللہ نے عمر کو اللہ نے فاروق بنا دیا۔ عثمان پہلے تو تھے، عثمان بن عفان تھے۔ قرآن سے جڑتے ہی اللہ نے عثمان ذو النورین بنا دیا۔ اس کے آنے سے پہلے علی تو تھے، لیکن فرمایا علی بن نبی طالب تھے۔ قرآن سے جڑتے ہی اللہ نے اسد اللہ الغالب بنا دیا۔ جی ہاں، قرآن سے جو جڑتا چلا گیا اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا چلا گیا۔ اگر آپ غور کرو گے تو قرآن جس سینے میں آیا اللہ نے اس سینے کو سارے سینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس مدینے میں آیا اللہ نے اس مدینے کو سارے مدینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں آیا اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس مصلے پہ آیا اس مصلے کو سارے مصلوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس ایمان والے حافظ قرآن کے سینے میں آیا فما اہل القرآن عرفاء اہل الجنہ، قرآن والے جنت کے سردار ہیں۔ ایک اور روایت میں فما اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی، ایمان والو حامل قرآن کا اعزاز کیا کرو، عزت کیا کرو۔ میرا خیال ہے میرا وقت ختم ہو گیا۔ اچھا، اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی، فما ایمان والو حامل قرآن کی عزت کیا کرو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان، فما میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی شان پر، فما جس نے میرے حافظ کی عزت کی گویا کہ اس نے مجھ محمد کی عزت کی۔ جی ہاں، دنیا والو، ایمان والو، وائیں والو، سنبڑیال والو، یہ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں ساری کی ساری عارضی ہیں، ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں۔ کبھی کسی کی قبر پر جا کے آپ نے یہ نہیں دیکھا انجینئر صاحب کی قبر ہے، ڈاکٹر صاحب کی قبر ہے، سائنسدان صاحب کی قبر ہے۔ میں قربان جاؤں قرآن اور صاحب قرآن کی شان پر، فما زندگی میں بھی حافظ قرآن ہے، مرنے کے بعد بھی حافظ قرآن ہے۔ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، زندگی میں بھی عزت والا ہے، مرتے وقت دنیا والے تو زندگی میں حافظ قرآن کی عزت اور قیمت لگانے والے انسان اور دنیا والے ہیں۔ جیسے ہی قبر میں پہنچتا ہے اللہ یہ کہتا ہے میرے حافظ میرے قرآن کو اپنے سینے کا تاج بنا کے آنے والے، آج میرا تیرا معاملہ ہے اور میں تیری قیمت لگاؤں گا۔ مرنے کے بعد جو قیمت لگنے والی ہے حافظ کی، وہ کون لگانے والا ہے؟ وہ اللہ لگانے والا ہے، وہ اللہ لگانے والا۔ اس لیے میرے دوست ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا بھی چاہتے ہو، آخرت بھی چاہتے ہو، قبر میں بھی عزت چاہتے ہو، قبر کی کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو۔ اللہ نے اس قرآن سے جوڑ رکھی ہے، فما جو اس قرآن سے جڑتا چلا جائے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ جی ہاں،
ڈاکٹر عبدالحی صاحب بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، کم از کم آج ہمیں ساری کی ساری چیزوں کا خیال ہے، ساری کی ساری چیزوں کی ہم پاسداری کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کو دیکھنا ہے، میری بہن کا پاسداری ہے، میری ماں کی پاسداری ہے، فرمایا کم از کم اتنا دنیا میں رہ کے ایمان والوں کرو، یہ عارضی ہے، بہت جلد ختم ہونے کو ہے، بہت جلد اللہ کا دربار ہوگا، آمینہ کے لال کا سامنا ہوگا، کم از کم وہاں جا کے پشیمانی حسرت افسوس ندامت نہ ہو، اتنا تو کہہ سکو تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، کم از کم صورت تو بنا لو۔ آج ہر ایک کی تنگی کی شکایت ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، فما قرآن بتلا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن اس کا علاج خود ہی بتلا رہا ہے، ایمان والو اگر میرے قرآن سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے، ایمان کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اللہ کی طرف نظر نہیں اٹھا رہے، اور اپنے ایمان کی کمزوری کا حال یہ ہو چکا۔ قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے میرے قرآن سے اعراض کرو گے تو میں تم سے اعراض کروں گا، میرے قرآن کو چھوڑو گے تو میں تمہارے حالات کو تنگ کر دوں گا۔ اگر یہ دیکھا جائے عالمی سطح پر آج بحران ہے، عالمی سطح پر مسلمان پریشان ہے، خدا کی قسم اگر قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں کہ آج مسلمان کی پریشانی کا ایک واحد حل ہے اور وہ قرآن سے وابستگی ہے۔ خدا کی قسم قرآن سے تم جڑ جاؤ، میرے اللہ کی طاقت آج بھی وہی ہے جو آمینہ کے لال کی موجودگی میں تھی۔ ہاں اللہ اسی طرح مدد کرنے کو تیار، لیکن ہم مدد لینے کو تیار نہیں ہیں۔ آخری بات عرض کر کے مفتی صاحب موجود ہیں، وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، فما کم از کم یہ اس شکایت سے بچ جاؤ، آخرت کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں جو شکایت کر رہے، قرآن بیان کر رہا، کم از کم ہم اس میں نہ آ جائیں۔ فما وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت کر رہے وہ کیا؟ یا رسول اللہ، یا اللہ میری امت نے میرے قرآن کو چھوڑا، کیا ہوا اس امت کو کہ قرآن تو موجود تھا لیکن یہ امت پھر بھی سود کھا رہی تھی، قرآن تو موجود ہے امت پھر بھی زنا میں ہے، قرآن تو موجود ہے امت پھر بھی چوری میں ہے، قرآن تو موجود ہے لیکن قرآن سے ایمان والے، قرآن والے آج بھی ہدایت پر نہیں آ رہے۔ قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہوا آج ایمان والوں کے دلوں کو کیوں تالے لگ گئے؟ یہ قرآن تو وہی ہے جس کو سن کے ساری زندگی کفر کے اندر گزارنے والے ایمان والے بھی اس کو سنتے ہی آنکھیں جھکا کے، گردن جھکا کے آمینہ کے لال کے دربار میں آ کے کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے۔ انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا، دعا ہے اللہ رب العزت اس مدرسے کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ فما تاجر جو ہوتا ہے، بڑا تاجر جو ہوتا ہے، عقل مند تاجر جو ہوتا ہے، وہ بڑی تجارت کرتا ہے، وہ اپنا کھاتا کھلوائے رکھتا ہے، وہ بند نہیں ہونے دیتا۔ آپ سے درخواست یہ ہے آنے والوں، خدا کی قسم اصل تجارت یہ ہے کہ میرا بچہ یہاں اس مدرسے میں آ جائے، ادارے میں آ جائے اور قرآن والا بن جائے، حافظ بن جائے، دین والا بن جائے، داعی بن جائے، عالم بن جائے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سامنے رکھنے والا بن جائے۔ اصل تجارت یہ ہے، اصل کھاتے یہ ہیں۔ اگر اپنے گھر کا بچہ ہے اس کو لاؤ، اگر گھر کا نہیں ہے محلے کا لاؤ، کسی رشتہ دار کا لاؤ، اور یہ وہ کھاتے ہیں اس وقت قیمت لگے گی جب سارے کھاتے بند ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق